کچھ لوگ ایک ہی بات سن کر آگے بڑھ جاتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ وہی بات مہینوں تک اپنے دل میں لیے پھرتے ہیں۔ صرف کسی کے ایک جملے کی وجہ سے ان کی خوشی ختم ہو جاتی ہے، اعتماد کم ہو جاتا ہے، اور وہ ہر وقت یہی سوچتے رہتے ہیں، لوگ بھی میرے بارے میں کیا سوچتے ہوں گے۔ اگر آپ بھی کبھی دوسروں کی باتوں کی وجہ سے پریشان ہوئے ہیں، اگر کسی کی تنقید، طنز یا رائے آپ کا پورا دن خراب کر دیتی ہے، تو آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ آج میں آپ کو ایسے 5 نفسیاتی اصول بتاؤں گی جو آپ کو ذہنی سکون دیں گے، آپ کا اعتماد بڑھائیں گے اور دوسروں کی باتوں کے اثر سے آہستہ آہستہ آزاد کر دیں گے۔ اور انہی باتوں کے ساتھ ساتھ آج میں اپنی ماہانہ گروسری بھی کر رہی ہوں، تو اگر آپ کو ایسے پرسکون ولاگز اور زندگی بدلنے والی باتیں پسند ہیں تو ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے، کیونکہ آخری اصول وہ ہے جسے سمجھ لینے کے بعد شاید آپ کبھی بھی لوگ کیا کہیں گے کہ خوف میں نہ رہیں۔ السلام علیکم۔ کیا آپ نے کبھی ایسا محسوس کیا ہے کہ کسی نے صرف ایک جملہ کہا اور وہ جملہ آپ کے ذہن سے کئی دن تک نہیں نکلا؟ کسی نے کہا تم سے یہ کام نہیں ہوگا، کسی نے کہا لوگ تم پر ہنس رہے ہیں، یا پھر دیکھو لوگ کیا کہیں گے، اور بس آج کا پورا دن خراب ہو گیا۔ دل چاہ رہا تھا کچھ نیا کرنے کا، لیکن قدم رک گئے۔ کچھ خریدنے کا دل تھا، لیکن سوچا لوگ کیا سوچیں گے۔ اپنی پسند کا لباس پہننا چاہتے تھے، لیکن خیال آیا اگر کسی نے کچھ کہہ دیا تو ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں، ہم اپنی زندگی اپنے لیے جیتے ہیں یا لوگوں کی رائے کے لیے؟ اگر آپ بھی ہر چھوٹی بڑی بات پر دوسروں کی رائے کو اپنے دل پر لے لیتے ہیں تو آج کی یہ ویڈیو شاید آپ کی سوچ بدل دے۔ ہر انسان اپنی زندگی میں اتنا مصروف ہے جتنا آپ سمجھتے بھی نہیں۔ یہ بات سننے میں بہت عام لگتی ہے، لیکن حقیقت یہی ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ لوگ ہر وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہماری باتیں نوٹ کر رہے ہیں، ہماری غلطیاں یاد رکھتے ہیں اور ہمارے بارے میں سوچتے رہتے ہیں، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ ہر انسان اپنی ہی پریشانیوں میں الجھا ہوا ہے۔ کوئی اپنے بچوں کی فکر میں ہے، کوئی اپنی نوکری کے بارے میں سوچ رہا ہے، کوئی مہنگائی سے پریشان ہے اور کوئی اپنی صحت کے بارے میں۔ ہمیں لگتا ہے پوری دنیا ہمیں دیکھ رہی ہے، جبکہ حقیقت میں ہر شخص اپنی ہی دنیا میں مصروف ہے۔ سوچئے، جب آپ بازار جاتے ہیں کیا آپ ہر آنے جانے والے شخص کو غور سے دیکھتے ہیں؟ کیا آپ گھر آ کر یاد رکھتے ہیں کس نے کون سے رنگ کے کپڑے پہنے تھے، کس کی ٹرالی میں کیا سامان تھا، کس نے کون سا برانڈ خریدا؟ نہیں نا۔ بالکل اسی طرح دوسرے لوگ بھی آپ کے بارے میں اتنا نہیں سوچتے جتنا ہم اپنے ذہن میں تصور بنا لیتے ہیں۔ یہ صرف ہمارے دماغ کا ایک کھیل ہے جو ہمیں بار بار یہی احساس دلاتا ہے کہ شاید سب کی نظریں ہم پر ہیں، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا۔ اس لیے اگلی بار جب آپ کوئی نیا قدم اٹھائیں، کوئی نیا کام شروع کریں یا اپنی پسند کی کوئی چیز کریں تو صرف ایک بات یاد رکھیں، لوگ چند لمحے ضرور دیکھیں گے، لیکن چند لمحوں بعد وہ دوبارہ اپنی زندگی میں مصروف ہو جائیں گے، اور اگر آپ نے صرف لوگوں کے ڈر کی وجہ سے اپنا فیصلہ بدل دیا تو نقصان صرف آپ کا ہوگا۔ اسی لیے اپنی زندگی کے فیصلے لوگوں کے خوف پر نہیں، اپنے مقصد پر کریں۔ اب بات کرتے ہیں اصول نمبر 2 کی۔ اگر میں آپ سے ایک سوال پوچھوں، آپ کو 5 سال پہلے کسی اجنبی شخص کی کوئی غلطی یاد ہے؟ شاید نہیں، اور اگر یاد بھی ہو تو بہت مشکل سے۔ لیکن ذرا سوچیں، جب ہم خود دوسروں کی چھوٹی چھوٹی غلطیاں یاد نہیں رکھتے تو ہمیں کیوں لگتا ہے کہ لوگ ہماری ہر بات، ہر حرکت اور ہر غلطی ہمیشہ یاد رکھیں گے؟ یہ صرف ہمارا وہم ہے، اور نفسیات میں اسے اسپاٹ لائٹ ایفیکٹ کہا جاتا ہے۔ یعنی ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ہمیں ہر وقت ایک اسپاٹ لائٹ صرف ہم پر پڑی ہوئی ہے اور سب لوگ ہمیں ہی دیکھ رہے ہیں، حالانکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہوتی ہے۔ اب ذرا ایک چھوٹی سی کہانی سنتے ہیں۔ ایک نوجوان لڑکی تھی، وہ بہت باصلاحیت تھی، اسے کھانا پکانے کا شوق تھا، وہ نئی نئی چیزیں سیکھتی، گھر والوں کی مدد کرتی اور دل ہی دل میں چاہتی تھی کہ ایک دن اپنا یوٹیوب چینل شروع کرے۔ لیکن ہر بار ایک ہی سوال اس کے ذہن میں آتا، اگر لوگوں نے مذاق اڑا دیا تو؟ اسی خوف میں ایک سال گزر گیا، پھر دوسرا سال، اور پھر ایک دن اس نے دیکھا کہ جس آئیڈیا پر وہ صرف سوچتی رہی، اسی آئیڈیا پر کسی اور نے چینل بنایا اور لاکھوں لوگ اسے دیکھ رہے تھے۔ اس دن اسے احساس ہوا اسے کسی اور نے نہیں، صرف اپنے خوف نے روکا تھا۔ ذرا خود سے ایک سوال پوچھیں، کتنے خواب ایسے ہیں جو صرف اس لیے ادھورے رہ گئے کیونکہ ہمیں ڈر تھا لوگ کیا کہیں گے؟ شاید نئی نوکری، شاید اپنا کاروبار، شاید پڑھائی، شاید اپنی پسند کا لباس، یا شاید صرف اپنی اصل شخصیت کے ساتھ جینا۔ زندگی کی سب سے بڑی قید جیل کی سلاخیں نہیں ہوتی، بلکہ وہ خیالات ہوتے ہیں جو ہم خود اپنے ذہن میں بنا لیتے ہیں
اور ان میں سب سے خطرناک خیال یہی ہے، لوگ میرے بارے میں کیا سوچیں گے۔ میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہی کہ لوگوں کی بات کبھی نہ سنیں۔ اگر کوئی آپ کو خلوص سے مشورہ دے، آپ کی بہتری چاہے، تو یقیناً اس کی بات سننی چاہیے، لیکن ہر تنقید، ہر رائے اور ہر تبصرہ آپ کی حقیقت نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی لوگ آپ کو اپنے تجربات سے دیکھتے ہیں، کبھی اپنی سوچ سے اور کبھی اپنی کمزوریوں کی وجہ سے۔ اس لیے ہر بات کو اپنے دل پر لینا خود پر ظلم کرنے کے برابر ہے۔ یاد رکھیں، جو لوگ خود اپنی زندگی سے مطمئن ہوتے ہیں نا، وہ دوسروں کو نیچا دکھانے میں اپنا وقت ضائع نہیں کرتے، اور جو ہر وقت دوسروں پر تنقید کرتے رہتے ہیں نا، اکثر ان کے اندر خوف خود جو ہے نا، بہت سی ادھوری کہانیاں ہوتی ہیں، ان کے اپنے اندر خوف ہوتا ہے۔ اس لیے اگر اگلی بار کوئی آپ کے بارے میں کچھ کہے تو فوراً اداس ہونے کی بجائے خود سے صرف ایک بار پوچھیں، کیا یہ بات واقعی میری حقیقت ہے؟ اگر جواب نہیں ہو تو پھر اسے وہیں چھوڑ دیں جہاں سے وہ بات آئی تھی، کیونکہ ہر آواز سننے کے قابل نہیں ہوتی۔ جی، تو اصول نمبر 3 کیا ہے؟ آپ کبھی بھی سب لوگوں کو خوش نہیں کر سکتے۔ کبھی کبھی ہم اپنی پوری زندگی صرف ایک کوشش میں گزار دیتے ہیں کہ سب لوگ ہم سے خوش رہیں، لیکن کیا یہ واقعی ممکن ہے؟ آئیے ایک چھوٹی سی کہانی سناتی ہوں آپ کو۔ ایک باپ اور اس کا بیٹا اپنے گدھے کے ساتھ ایک گاؤں سے گزر رہے تھے۔ شروع میں دونوں پیدل چل رہے تھے۔ راستے میں لوگوں نے کہا، اتنا اچھا گدھا ساتھ ہے، پھر بھی دونوں پیدل چل رہے ہیں، کتنے بے وقوف ہیں۔ انہوں نے سوچا، شاید لوگ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اب باپ گدھے پر بیٹھ گیا اور بیٹا پیدل چلنے لگا۔ کچھ دور گئے تو دوسرے لوگوں نے کہا، دیکھو کتنا ظالم باپ ہے، خود آرام سے بیٹھا ہے اور چھوٹا بچہ پیدل چل رہا ہے۔ باپ فوراً نیچے اتر گیا۔ اب بیٹا گدھے پر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دور پہنچے تو کچھ اور لوگوں نے کہا، آج کل کے بچوں کو دیکھو، خود بیٹھا ہے اور باپ پیدل چل رہا ہے۔ پھر دونوں گدھے پر بیٹھ گئے۔ آگے لوگوں نے کہا، بیچارے جانور پر ظلم کر رہے ہیں۔ آخر میں دونوں دوبارہ پیدل چلنے لگے۔ تب بھی کچھ لوگ ہنسنے لگے، اتنا اچھا گدھا ساتھ ہے، پھر بھی دونوں پیدل چل رہے ہیں۔ سوچئے، انہوں نے ہر بار لوگوں کی بات مانی، لیکن کیا کوئی خوش ہوا؟ نہیں نا، کیونکہ لوگوں کی رائے بدلتی رہتی ہے۔ آج وہ آپ کی تعریف کریں گے، کل شاید تنقید کریں۔ آج آپ کے فیصلے کو درست کہیں گے، کل اسی فیصلے پر سوال اٹھائیں گے۔ اگر آپ اپنی خوشی لوگوں کی رائے سے باندھ دیں گے تو آپ کبھی سکون سے نہیں جی سکیں گے۔ ذرا اپنی زندگی کے بارے میں سوچیں، کیا کبھی ایسا ہوا کہ آپ نے کسی کو خوش کرنے کے لیے اپنی مرضی چھوڑ دی؟ کیا کبھی ایسا ہوا کہ آپ نے صرف لوگوں کے ڈر سے کوئی خواب چھوڑ دیا؟ یا آپ خاموش رہے حالانکہ آپ کا دل کچھ اور کہنا چاہتا تھا؟ اور اگر جواب ہاں ہے تو یاد رکھیں، آپ اکیلے نہیں ہیں۔ ہم میں سے بہت سے لوگ یہی غلطی کرتے ہیں، ہم دوسروں کی خوشی کے لیے جیتے جیتے اپنی خوشی کہیں پیچھے چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک دن آپ کو احساس ہوگا کہ جن لوگوں کی رائے سے آپ ڈرتے تھے، ان میں سے اکثر کو تو یہ بھی یاد نہیں ہوگا کہ انہوں نے آپ سے کبھی کیا کہا تھا، لیکن آپ اپنا قیمتی وقت کھو چکے ہوں گے، اپنے خواب، اپنے فیصلے اور شاید اپنی پہچان بھی۔ اس لیے آج خود سے ایک وعدہ کریں، میں لوگوں کی عزت ضرور کروں گا، ان کی اچھی بات ضرور سنوں گا، لیکن اپنی زندگی کا فیصلہ صرف لوگوں کی خوشی کے لیے نہیں کروں گا، کیونکہ اگر آپ سب کو خوش کرنے نکلیں گے نا، تو سب سے پہلے خود کو کھو بیٹھیں گے۔ اصول نمبر 4 ہے، منفی لوگوں کو اپنی سوچ پر حکومت نہ کرنے دیں۔ ذرا تصور کیجئے، آپ نے صبح بہت اچھے موڈ میں دن کا آغاز کیا، گھر کے کام کیے، اپنی پسند کی چائے بنائی، اپنے لیے کچھ اچھا سوچا اور دل میں ایک سکون تھا، لیکن پھر صرف ایک شخص آیا اور اس نے ایک منفی جملہ کہہ دیا، تم سے تو یہ نہیں ہوگا، تم تو ہمیشہ غلط فیصلہ کرتی ہو، یہ جو کام تم کرنے لگی ہو اس کام کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور عجیب بات یہ ہے، پورا دن خراب کرنے کے لیے صرف ایک جملہ کافی تھا۔ کبھی سوچا ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ہمارا دماغ منفی باتوں کو مثبت باتوں کے مقابلے میں زیادہ دیر تک یاد رکھتا ہے۔ اگر 10 لوگ آپ کی تعریف کریں نا اور صرف ایک شخص تنقید کر دے، تو رات کو سوتے وقت آپ کو کس کی بات یاد آتی ہے؟ زیادہ تر لوگوں کو وہ ایک منفی جملہ یاد رہتا ہے۔ یہ انسانی دماغ کی فطرت ہے، لیکن اچھی خبر یہ ہے کہ اس عادت کو بدلا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے یہ سمجھیں، ہر وہ شخص جو آپ پر تنقید کرتا ہے وہ ضروری نہیں کہ آپ سے بہتر ہو۔ کبھی کبھی لوگ دوسروں کی روشنی برداشت نہیں کر پاتے۔ جب وہ کسی کو آگے بڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں نا تو انہیں اپنی خامیاں یاد آنے لگتی ہیں، اور پھر وہ سامنے والے کا حوصلہ بڑھانے کی بجائے اس کا حوصلہ توڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ہمیشہ برے انسان ہوتے ہیں، لیکن ان کی اپنی سوچ، ان کی اپنی زندگی اور ان کے اپنے تجربات ان کی باتوں میں جھلکتے ہیں۔ ایک مثال ہی لے لیتے ہیں۔ فرض کریں آپ نے فیصلہ کیا کہ آج سے اپنی صحت پر توجہ دینی ہے۔ آپ روزانہ واک شروع کرتے ہیں، کھانے پینے میں احتیاط کرتے ہیں
اور خود کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں. پھر کوئی کہتا ہے 2 دن بعد چھوڑ دو گی. اگر آپ نے اسے ایک جملے کو سچ مان لیا تو شاید واقعی 2 دن بعد چھوڑ دیں. لیکن اگر آپ مسکرا کر دل میں کہیں یہ ان کی رائے ہے، میری حقیقت نہیں، تو آپ اپنا سفر جاری رکھیں گے. فرق صرف سوچ کا ہے. زندگی میں کچھ لوگ ایسے ضرور رکھیں جن سے مل کر آپ کو سکون ملے، جو آپ کی کامیابی دیکھ کر خوش ہوں، جو آپ کی غلطی پر آپ کی اصلاح کریں لیکن آپ کی عزت پر بھی برقرار رکھیں. اور اگر کوئی شخص ہر ملاقات میں صرف مایوسی، صرف تنقید، صرف شکایت اور صرف منفی باتیں کرتا ہے تو اس سے فاصلہ رکھنا خود غرضی نہیں بلکہ یہ آپ کی اپنی ذہنی صحت کی حفاظت ہے. ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، آپ کا دل، آپ کا دماغ اور آپ کا اعتماد یہ سب قیمتی مانتے ہیں. انہیں ہر کسی کے حوالے مت کیجیے. ہر شخص کو یہ اختیار نہ دیں کہ وہ اپنے چند الفاظ سے آپ کے پورے دن کا سکون چھین لے. آج سے ایک نئی عادت اپنائیں. جب بھی کوئی منفی بات کرے فوراً خود سے 3 سوال پوچھیں. پہلا، کیا یہ بات حقیقت پر مبنی ہے؟ دوسرا، اگر یہی بات میرے کسی عزیز دوست سے کہی جاتی تو میں اسے کیا مشورہ دیتا؟ اور تیسرا، کیا 5 سال بعد بھی یہ بات اتنی ہی اہم ہوگی؟ زیادہ تر ان تینوں سوالوں کا جواب آپ کو سکون دے دے گا. یاد رکھیں، لوگوں کے الفاظ صرف اس وقت طاقت بنتے ہیں جب آپ انہیں اپنے دل میں جگہ دے دیتے ہیں. اگر آپ انہیں وہ جگہ ہی نہ دیں تو وہ صرف آواز بن کر رہ جائیں گے. اصول نمبر 5 ہے، اپنی قدر دوسروں کی رائے سے نہیں اپنے کردار سے طے کریں. میں چاہتی ہوں کہ آپ اس حصے کو بہت غور سے سنیں کیونکہ شاید یہی وہ بات ہے جس کی ہمیں زندگی میں سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے. ذرا ایک سوال کا جواب اپنے دل میں دیجیے. اگر آج دنیا کا ہر انسان آپ کی تعریف کرنا شروع کر دے تو کیا اس سے آپ واقعی بہتر انسان بن جائیں گے؟ اور اگر کل پوری دنیا آپ پر تنقید کرے تو کیا اس سے آپ کی اصل قدر ختم ہو جائے گی؟ نہیں نا، کیونکہ انسان کی اصل قیمت لوگوں کی رائے سے نہیں ہوتی بلکہ اس سے کردار، نیت اور عمل سے ہوتی ہے. بدقسمتی سے آج ہم اپنی خوشی، اپنا اعتماد اور اپنی پہچان دوسروں کے ہاتھ میں دے چکے ہیں. اگر کسی نے تعریف کر دی تو ہم خوش، اگر کسی نے برا کہہ دیا تو ہم اداس. آخر کیوں؟ کیا ہماری زندگی کا ریموٹ کنٹرول واقعی دوسروں کے ہاتھ میں ہونا چاہیے؟ یقیناً نہیں. سوچئے، ایک آئینہ اگر دھول سے بھر جائے تو کیا آپ کا چہرہ بدل جاتا ہے؟ نہیں نا، صرف آئینہ صاف کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اسی طرح اگر کوئی شخص آپ کو غلط سمجھ لے یا آپ پر تنقید کرے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کی حقیقت بدل گئی. کبھی کبھی صرف سامنے والے کی سوچ دھندلی ہوتی ہے. یاد رکھیے، درخت جب پھل دیتا ہے تو لوگ اسی پر پتھر مارتے ہیں، خالی درخت کو کوئی نہیں چھیڑتا. اسی طرح جو لوگ کچھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں انہیں تنقید بھی زیادہ ملتی ہے. اور اگر آپ آگے بڑھ رہے ہیں، اگر آپ اپنی زندگی بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اگر آپ نے اپنے خوابوں پر کام شروع کر دیا ہے تو راستے میں آوازیں ضرور آئیں گی، لیکن آوازوں کی وجہ سے سفر نہیں روکا جاتا. آج ایک فیصلہ کیجئے، لوگ آپ کو پسند کریں یہ اچھی بات ہے، لیکن اگر ہر قیمت پر پسند کیے جانے کی خواہش ہوگی تو آپ اپنی اصل شخصیت کو کھو دیں گے. اپنی عزت کیجئے، اپنے وقت کی عزت کیجئے، اپنے خوابوں کی عزت کیجئے اور سب سے بڑھ کر اپنے ذہنی سکون کی حفاظت کیجیے. کیونکہ دنیا کا سب سے قیمتی احساس یہ نہیں کہ لوگ آپ کے بارے میں اچھا سوچتے ہیں بلکہ یہ ہے کہ آپ رات کو سکون سے سو سکیں. دوستو، زندگی بہت مختصر ہے. اگر ہم ہر دن صرف یہ سوچتے رہیں کہ لوگ کیا کہیں گے تو ایک دن پیچھے مڑ کر دیکھیں گے اور محسوس ہوگا کہ ہم نے اپنی زندگی تو جینے کی بجائے صرف دوسروں کی رائے سے ڈرتے ہوئے گزار دی. اس لیے آج سے اپنا نیا فیصلہ کریں. لوگوں کی عزت کریں لیکن اپنی خوشی قربان نہ کریں. مشورہ سنیں لیکن اپنی پہچان نہ کھوئیں. تنقید سے سیکھیں لیکن اسے اپنی قسمت نہ بنائیں. اور ہمیشہ یاد رکھیں، لوگوں کی آوازیں وقتی ہوتی ہیں لیکن آپ کے فیصلے آپ کی پوری زندگی بدل دیتے ہیں. اگر آج کی اس گفتگو نے آپ کو ایک لمحے کے لیے بھی سوچنے پر مجبور کیا ہے تو کمنٹ میں صرف ایک لفظ ضرور لکھیں، آزادی، تاکہ مجھے بھی معلوم ہو کہ آپ نے آج ایک فیصلہ کر لیا ہے. اب زندگی لوگوں کے ڈر سے نہیں، اپنے مقصد کے لیے جینی ہے. اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے اپنے کسی ایسے دوست یا عزیز کے ساتھ ضرور شیئر کریں جو ہر وقت لوگ کیا کہیں گے کہ خوف میں رہتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو ذہنی سکون، اعتماد اور آسانیاں عطا فرمائے. آمین. ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.